بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامل وائس میں خوش آمدید۔ آج سامل وائس میں محرم کے حوالے سے ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دو محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں 2 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان، دوستوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ میدان کربلا میں داخل ہوئے۔ آپ نے حج سے 2 دن پہلے 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے حج کو چھوڑا اور عمرہ کی ادائیگی کے بعد آپ عراق کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تاکہ اسلام اور دنیا کو یزیدی نظام سے بچا سکیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مقدس شہر اور مہینے میں خونریزی ہو۔ اس کے بعد آپ نے ایک میدان میں آ کر ریت اپنی مٹھی میں لے کر اسے سونگا اور قافلے میں شامل بزرگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو ان میں سے کچھ نے فرمایا کہ یہ مقام نینوا ہے یا غزاریہ ہے، تو کچھ نے کہا کہ یہ کربلا ہے۔ آپ نے یہ سننے کے بعد حکم دیا کہ یہیں پر قیام کیا جائے اور خیمے لگائے جائیں، اور فرمایا یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں میرے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اور نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین نے پیشگی بتا دیا تھا، اور اپنے خیمے لگانے شروع کیے۔ حضرت مولا عباس نے درود شریف پڑھ کر خیمہ تطہیر لگایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا اور ہماری بیوی بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ وہاں پر یزیدی فوج پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ وقت جب حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکا اور کہا کہ آپ کوفہ چلیں اور یزید کی بیعت کر لیں یا پھر یزید کے علاقے سے بہت دور چلے جائیں۔ آپ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی کیونکہ وہ کرپٹ آدمی تھا جو کہ اسلام کی اصل روح کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد حر نے اپنی افواج کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ اس نے مختلف قسم کے لالچ اور دھمکیاں دے کر آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر رضامند کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ اپنے نیک مقصد کے لیے ڈٹے رہے اور اس سرکش اور اللہ کے نظام سے باغی انسان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایک شرابی اور زانی شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے کربلا کی مختلف جگہوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہاں میرا بیٹا علی اکبر شہید ہوگا، میرا قاسم وہاں پر قربان ہوگا، وہاں پر دریا کے نزدیک میرے بھائی عباس کے بازو قلم کیے جائیں گے اور ان کو شہید کیا جائے گا، اور یہ جگہ ہے جہاں پر میں شہید کیا جاؤں گا۔ یہ تمام باتیں آپ کے گھر کے خواتین اور بچے بھی سن رہے تھے، اور فرمایا کہ یہاں میرا بیٹا علی اصغر تیر مار کر شہید کر دیا جائے گا۔ تب حضرت سکینہ بولی یزیدی فوج ہمارے خیموں میں بھی آئے گی بابا؟ فرمایا جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کر خود میدان جنگ میں آؤں گا۔ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تحصیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ اللہ تعالیٰ ان یزیدی افواج کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے اہل بیت اطہار کو ان کے خاندان سمیت شہید کیا اور اہل بیت کے درجات بلند فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔